اب میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں للکار علامہ شہزادہ اہل حدیث عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا علامہ قیم لاہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان صاحبزادہ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ قیم لاہی ظہیر صاحب کو، وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله۔ حضرات دی وقار، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، نہ میں کوئی مذہبی سکولر ہوں اور نہ ہی کوئی علامہ ہوں، میں دین حنیف کا ادنا سا طالب علم اور اہل حدیث یوتھ فورس کا ادنا سا خادم ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کا چوکیدار ہوں، اور یہی بات میرے لیے قابل فخر بھی ہے، یہی طرح امتیاز کی بھی ہے۔ چند باتیں اپنا درد دل اور اہل حدیث یوتھ فورس لاہور کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات دی وقار، آج اہل حدیث یوتھ فورس اس کے نوجوان یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں چند اہم باتیں، اور چونکہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نظر آ رہی ہے، تو اپنا درد دل آپ کے اندر منتقل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میں نے کلام اللہ سے جو آیت تلاوت کی ہے، کائنات کا رب ان لوگوں کے بارے میں کیا اعلان فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جنہوں نے اللہ کی توحید کے نعرہ رختہ حیث کو بلند کیا اور اس پر ڈٹ گئے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ڈٹے کس طرح؟ نہ حکمرانوں کے رعب کو دیکھا، نہ جرنیلوں کی وردیوں کو دیکھا، نہ سرمایہ داروں کے سرمایہ کو دیکھا، نہ جاگیرداروں کی جاگیر کو دیکھا، نہ وڈیروں کی وڈیرہ شاہی کو دیکھا۔ وہ اس طرح ڈٹے، کہا تمہاری وڈیرہ شاہی ہمارے جوتوں کی نوک پر کائنات کے امام کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت ہے۔ ہم کون نوجوان چاہتے ہیں؟ کیسے نوجوان چاہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہم ایسے نوجوان چاہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کائنات کا رب کلام اللہ کے اندر کہہ رہا ہے، کہا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ, جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے, اور بیچا مال کے حصول کے لیے نہیں ہے, عہدے کے حصول کے لیے نہیں ہے, شہرت کے حصول کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے, لیکن کائنات کے رب کی رضا کے حصول کے لیے بیچا ہے. اہل حدیثو, آج ضرورت ہے اس امر کی. آج تم نے سنجیدگی کو چھوڑ دیا ہے, آج تم نے فکر کو چھوڑ دیا ہے, آج تم نے اپنے منہج کو, اپنی اسلاف کی روایات کو ترک کر دیا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور درد دل کے ساتھ کر رہا ہوں. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بیچ دیا تھا. کائنات کے امام کا صحابی ہے, عبد العزہ اس کا نام ہے, رسول اللہ کا صحابی ہے, کائنات کے امام کا دیوانہ ہے, ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے, اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے. اس کی ماں ایمان کو قبول نہیں کرتی, اس کا چچا ایمان کو قبول نہیں کرتا. لوگوں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سنو. اپنی ماں کو کہتا ہے, ماں میں ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں, تو ایمان کو کب قبول کرے گی؟ چچا ایمان کو کب قبول کرے گا؟ کہا تیرا چچا ایمان کو قبول کرنے والا نہیں ہے. کہا ماں میں تو ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں تو ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا اگر تو نے اس طرح کی بات کی, تیرا چچا تجھے جائیداد سے بے دخل کر دے گا. کہا جائیداد چاہیے نہیں ہے, رب کی رضا مطلوب ہے, کائنات کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے, دین کو قبول کرنا ہے. تڑپ تھی. اپنے چچا کے سامنے بات کو رکھا. چچا نے جائیداد سے بے دخل کر دیا. کہا نکل جا, میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور اہل حدیثوں صرف جائیداد سے بے دخل نہیں کیا ہے, جو پاس موجود لباس ہے وہ لباس بھی اتروا لیا گیا. اور صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی. آج تم نے دین اسلام کے لیے کیا پیش کیا؟ اہل حدیث ہونا اور اپنی اہل حدیثیت پہ نازاں بھی, اپنے منہج پہ نازاں بھی. بتلاؤ تمہیں دین اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے, کیا پیش کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دین کے حصول کے لیے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کو کرنے کے لیے صرف گھر بار کو نہیں چھوڑا, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اپنے لباس کو بھی ترک کر دیا ہے. ماں نے ایک کپڑے کو دو حصوں میں, ایک چادر کو پھاڑا, ایک حصے کو اوپر لیتا ہے, ایک کو نیچے لیتا ہے, چلتا ہے مدینہ کی طرف. کئی دن کا سفر. کائنات کے امام کے پاس تھکا ہارا پہنچتا ہے. کائنات کے امام نے دیکھا, کہا کیسے آئے ہو, نام کیا ہے؟ کہا کائنات کے امام نام عبد العزہ ہے, اور آیا اس طرح ہوں کہ سب کچھ لٹا کے آیا. کہا آئندہ سے تیرا نام عبداللہ تھا, عبداللہ ہے, اور تو صفہ کے اندر اصحاب صفہ کے ساتھ علم دین کو حاصل کرے گا. اور مقام کیا حاصل ہوا؟ کائنات کا امام کہتا ہے, کہا آئندہ کے بعد میں تیرا باپ ہوں.
مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اونچی آواز میں. سیدنا عمر ابن خطاب کی کانوں سے ٹکراتی ہے. سیدنا عمر وہ اس کو جا کر کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں غصے سے، اور تجھے پتا نہیں ہے تو کون ہے؟ اصحاب رسول وہ نوافل کو ادا کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اونچی اونچی قرآن پڑھ رہا ہے. کائنات کے امام کو پتا چلا. کائنات کے امام نے کہا عمر اس کو کچھ مت کہو، یہ اللہ کے راستے کے اندر سب کچھ قربان کر کے آیا. آج اپنے اندر فکر پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، اپنے آپ کو دین سے جوڑو، دین کی بنیاد پہ محبتوں کو قائم کرو. آج اگر چاہتے ہو تمہیں کامیابی ملے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہیں. اہل حدیثو، پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہے، پستی سے دوچار ہے. وجہ یہ ہے کہ تم نے کائنات کے رب کے قرآن سے اپنے تمسک کو توڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اپنے تعلق کو چھوڑ دیا ہے. آج اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت کیا ہے؟ یوتھ فورس کی دعوت کیا ہے؟ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم نوجوان نسل کو مساجد سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، مراکز سے تعلق کو استوار کروائیں، اور ان کے دلوں کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کریں. آج افسوس کی بات ہے، کبھی کائنات کے امام کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کبھی کائنات کے امام کی حرمت اور ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی صحابہ کی عزت پر، ان کی ناموس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کبھی کائنات کے رب اس کی توحید کو پائمال کیا جاتا ہے. آج اہل حدیث کا یہ ادنا سا فرزند اس بات کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، ختم نبوت کے ڈنکے بجاتا رہے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنتوں کی برکھا کو برساتا رہے گا. آج اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، اہل حدیثوں، اس بات کا عزم کرو، چاہے دور کسی کا بھی ہو، چاہے دور جرنیلوں کے سر پہ سوار ہو کے آنے والے حکمرانوں کا ہو، یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کا ہو، یا کسی درباری اور امریکہ اور ان کے حواریوں کا ہو، جب تک اہل دین کا کوئی بھی بچہ زندہ رہے گا، اہل حدیث کا کوئی بھی فرزند زندہ رہے گا، ختم نبوت کے پہرے، ختم نبوت کی چوکھٹ کی پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا، اور چوکھٹ ختم نبوت کا تحفظ کرتا رہے گا. اور کرو گے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے کہو، کرو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور صرف ختم نبوت کا تحفظ نہیں کریں گے. اور میرا جی چاہتا ہے میں بات کھڑے ہو کر کروں. حضرات
صرف ختم نبوت. نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صرف ختم نبوت کا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مشن کے ہم ورثاء ہیں. یہ جو وقت گزرا ہے، یہ مہینہ گزرا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین ہوتی رہی، نبی کے صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی رہی، نبی کے صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا رہا. کوئی کائنات کے ایمان کے صحابہ کا دفاع کرے، ہر قسم کا شیڈیول اس پہ لگنے کے لیے تیار. کوئی نبی کے صحابہ کا دفاع کرے، ہر قسم کی پابندیاں اس کے لیے موجود ہیں، لیکن صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، صحابہ پہ زبانیں تان تراز کرنے والے، ان کو کھلی چھٹی موجود ملی ہوئی ہے. اہل حدیث کے فرزندوں کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، اور صحابہ کا دفاع بھی اللہ کے فضل و کرم سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کے ڈنکے بھی بجائیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے بھی گائیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے نعرے بھی لگائیں گے، حیدر کرار کی شجاعت کے گن بھی گائیں گے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا بھی لہرائیں گے. علامہ ظہیر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، کہا ہمیں بند کرو، دل بند، روح بند، دماغ بند، جسم بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکال نہیں سکتی. اور جنہوں نے کائنات کے ایمان کے دفاع کے اندر اپنے سینوں کو تانا ہو، اہل حدیث کا بیٹا ایسے ہر شخص کے لیے اپنی گردن کو کٹانا اپنے لیے اعزاز. اور اللہ کے فضل و کرم سے اعزاز سمجھتے ہو؟ اہل حدیث ہو اور صرف نعروں تک محدود نہ رہو، اور لوریوں سے اپنے آپ کو چھڑوا لو، اور صرف مساجد کے اندر جلسوں کو، وعظ کو، تقاریر کو سن کر سمجھتے ہو تمہارا فریضہ ادا ہو چکا ہے. نہیں، آج فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، جہاں پر علماء حق کے اوپر صعوبتوں کو برداشت ان کو کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر مشکلات اور اذیتوں کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں. ایک طرف آزمائش یہ ہے اور دوسری طرف آزمائش یہ ہے، میرا نوجوان وہ دین سے دور ہو رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ رہا ہے، صرف دکھلاوے کی حد تک، شوشہ کی حد تک، سیلفیوں کی حد تک، اور جلسوں میں آتے ہو. اللہ کے دین کی بات کو لے کے جایا کرو، کائنات کے امام کے فرمودات کو لے کے جایا کرو. آج کتنے افسوس کی بات ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے، میں بہت سے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن سے میں آشنا ہوں. اور لوگوں سنو، آج اہل حدیثوں سنو،
عبدالسلام بھٹوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ دور حکومت ظالمانہ، سفاکانہ اور جابر حکمرانوں کا دور حکومت ہے۔ آج وہ لوگ برسر اقتدار ہیں کہ جن کے وزراء علماء کو ننگی گالیاں نکالنے والے ہیں، آج علماء کی توہین کرنے والے ہیں، علماء پہ تبرہ کرنے والے ہیں، مدارس دینیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں۔ ایک وہ خبیث ہے، وہ فہد چودھری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، کائنات کے امام کا دشمن ہے۔ اور لوگوں، تم کتنے سادہ ہو، تم نعروں کے، چھوٹے چھوٹے نعروں کے ساتھ اپنے دل کو بہلا لیتے ہو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، تم میری تاریخ سے واقف ہو، تم میرے باپ کے دنوں سے واقف ہو، ان کے ماہ و سال سے واقف ہو، ان کی تاریخ سے واقف ہو، تم میرے دادا مرحوم ان کے دنوں کو جانتے ہو، اس کے شب و روز کو جانتے ہو، تم نے اس کی تقریروں کو سنا ہے۔ میں کس بات کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی بغاوت نہیں ہے، لیکن ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا اظہار کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 24 برس عمر ہے، آج ہی 24 برس کا ہوا ہوں، صرف 24 برس عمر ہے۔ ان 24 برسوں کے اندر بڑے بڑے اقتداروں کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنرل مشرف تھا، توتی بولتا تھا، اپنے اوپر نازا تھا، اپنے روب کے ساتھ، اپنے دبدبے کے ساتھ لوگوں کو کچلنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو معاذ اللہ انا ربکم الاعلی کی مسند پر فائز سمجھتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کی مسند پہ وہ فائز سمجھنے والا آج ہسپتال پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کا کلپ چل رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے ایسی بیماری ہوئی ہے جو 1 in a million ہے، جو 10 لاکھ میں سے ایک شخص کو ہوتی ہے۔ اور حکمرانوں عبرت کو حاصل کرو، اور 2 ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے جن کے اقتداروں کو دیکھا، ان کے اقتداروں کا توتی بولتا تھا، ان کو اپنے اوپر ناز تھا، اپنی کرسی پہ ناز تھا، آج وہ جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے موجود ہیں۔ یاد رکھو، آج عمران خان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پشین گوئی کیے دیتا ہوں، اور یہ فقیر بات کہہ رہا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے اقتدار کی گاڑی زمین بوس ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء اسی طرح منبر و محراب پہ گرجتے اور برستے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اقتدار یہ عارضی ہے، اصل اقتدار والا وہ ہے جس کے اقتدار کے آواز قیامت کے روز بھی آئیں گے، لمن الملک اليوم۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ کی توحید کی دعوت ہے، ہماری دعوت نفاذ کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اقامت دین کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے تمہیں بلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ میں اہل حدیث یوتھ فورس کا تعارف کروا دوں، یہ ہارون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جماعت کے ذمہ دار ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ نوجوانوں تمسک کو اختیار کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں،
جب تک زندہ رہوں گا، جب تک زندہ رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے حق پرستی کی طرف بلاتے رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آخری بات، بھائی کشمیر کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور سیرت کائنات کے امام کی کیا ہے؟ آج تم نے کائنات کے امام کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، پسے پش ڈال دیا ہے۔ اہل حدیثو، آج تمہیں مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ہے، ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ امت مسلمہ ذبح ہو رہی ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن آج ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور لوگوں، قیامت کا دن ہوگا اور یہ لوگ ہمیں پوچھ رہے ہوں گے، ہمارے گریبان کو پکڑ کر ہم سے اللہ کے دربار کے اندر سوال کر رہے ہوں گے، اللہ ہم کرتے رہے، اللہ ہم کرتے رہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ اللہ ہم کرتے رہے، اللہ ہم کرتے رہے، اللہ ہم بٹتے رہے، ہم مرتے رہے، اللہ ہمیں شہید کیا جاتا رہا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ ہمیں ذبح کیا جاتا رہا، یہ لوگ ہمارے کسی کام نہ آئے تھے۔ بتلاؤ کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں کس منہ سے جاؤ گے؟ آج کم از کم امت مسلمہ کے دل درد کو اپنے دلوں کے اندر داخل کرو، اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر داخل کرو، اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑو، ان کا تمسک دین کے ساتھ کرواؤ، دینی مجالس کے ساتھ ان کو جوڑو، دینداروں کے ساتھ ان کو جوڑو، اللہ کے دین کے قیام کی آوازوں کو بلند کرو، اللہ کے دین کے قیام کے لیے ان کو میدان عمل میں نکالنے کی ترغیب دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، سارے بھی پلٹ جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔